بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لو تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون فويل للذین بربادی ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب بأیدیہم جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں ثم یقولون ھذا من عند اللہ پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر لوگوں کو مسئلہ بدل کر لوگوں کو کیا بولتے تھے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ایسا بولتے تھے۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اللہ کی کتاب میں اپنے ہاتھوں سے لکھ کر غلط مسئلہ لوگوں کو یہ اللہ کی طرف سے بولتے، کئی کرتے تھے ایسا لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اس کے ذریعے سے وہ لوگ تھوڑی سی کمائی دنیا کما لیتے تھے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جس کو ان کے ہاتھوں نے لکھا، غلط مسئلہ لکھا اپنے ہاتھوں سے۔ وویل لہم مما یکسبون اور بربادی ہے ان کی اس آمدنی پر جو وہ لوگ کماتے ہیں۔ غلط مسئلہ لکھ کر بولتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو ان کی اس لکھت پر بھی اور وہ غلط لکھ کر مسئلہ لوگوں سے جو لیتے تھے پیسے، اس پر بھی اللہ کی طرف سے بربادی ہے۔ آگے دیکھو وہ لوگ کیا کہتے تھے یہودی لوگ، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یہودیوں نے کہا کہ ہم کو آگ ہرگز نہیں چھوئے گی الا ایاما معدودہ، اگر ہمیں آج میں جہنم میں گئے تو بھی وہ تھوڑے دن کے لیے جائیں گے۔ نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر تمہیں ان سے پوچھو، قل تم ان سے پوچھو یہودیوں سے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے؟ تمہاری اللہ کی بیچ کیا تو بات ہوئی کیا؟ اللہ تم کو کیا تو وعدہ کرے گا میں دوزخ میں ڈالتا نہیں بول کو؟ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو بولتی ہیں فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، جب تمہیں اللہ سے وعدہ لے کو ہے تو اللہ اگر بات دی تو اللہ بات سے پھرتے نہیں۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات بولتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں ہے۔ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے ذریعے سے وہ لوگ تھوڑی سی دنیا کما لیتے تھے۔ اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے ان کے اپنے ہاتھ سے غلط مسائل لکھنے کی وجہ سے، اور بربادی ہے ان لوگوں کی اس کمائی پر جو وہ لوگ غلط مسئلہ لکھ کر کماتے تھے۔ آگے یہودی لوگ کہتے تھے کہ ہم کو آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن، تھوڑے دن کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے ہم کو جہنم میں جانا پڑے گا، لیکن ہم ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر تم ان سے پوچھو، تم ان سے کہو کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے؟ تمہاری اللہ کے بیچ کیا تو بات چیت ہوئی کیا؟ اب اللہ اگر وعدہ کیے تو پھر اپنے وعدے سے اللہ تعالیٰ مکھرتے نہیں، بات سے اللہ تعالیٰ پھرتے نہیں، یا پھر تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات بولتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں ہے۔ تو یہودی لوگ کیا سمجھتے تھے اپنے حساب سے، یہ لوگ ان کے پاس کوئی آدمی آتا مسئلہ پوچھنے کے لیے، یہ لوگ اپنی طرف سے اصل میں اس زمانے میں، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، یہ تو یہودیوں کی بات ہے، لیکن بات کیا ہوتی تھی پہلے زمانے میں، لوگ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے تھے۔ ہماری کتاب اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید ہے، تو آج سے 20 25 30 50 سال پہلے ہر آدمی، خاص کر وہ بچیاں جن کی شادی ہونے والی ہے، وہ اپنی شادی سے پہلے اپنے ہاتھ سے اپنا خان لکھ کر شادی کر کے آتی تھی شوہر کے گھر کو، سسرال کے گھر کو، یہ ہوتا تھا ایسا۔ تو ویسا یہودیوں کی بھی وہی حالت تھی کہ وہ لوگ، ان کے علماء، وہ لوگ کیا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے اپنا نسخہ، اپنا کتاب خود وہ لوگ لکھ لیتے تھے جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ تو اب ان کے پاس کوئی آدمی آتا مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو وہ لوگ اپنے ہاتھ سے جب لکھتے نہیں کتاب، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، سامنے والا آدمی اگر مسئلہ پوچھتا ہے ان کے پاس آ کر،
اور ساتھ میں کچھ پیسے لے کر آتا تو وہ پیسے لے کر آنے والے آدمی کے حساب سے ان کی مرضی کے مطابق یہ لوگ مسئلہ بدل کو، کتاب میں ہے سو مسئلہ نہیں سر کا، سامنے آنے والے آدمی سے فیس لے کر، پیسے رشوت لے کر، لنچم لے کر اس کی مرضی کا مسئلہ اسے لکھ دیتے تھے. اور لوگ یہودی لوگ کیا بولتے تھے؟ ایسا 600 تورات میں ان کو بولتے تھے. ایک بات تو یہ. دوسرے، اب یہ ایسا کیوں کرتے تھے وہ لوگ؟ اپنی طرف سے مسئلہ لکھو، یہ اللہ کی طرف سے ایسا 600، تورات میں ایسا 600 لکھ کر بولتے تھے. کئی کو ایسا کرتے تھے یہ لوگ، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تو ایسا کتاب میں ہے سو مسئلے کو آنے والے آدمی کے پیسے لے کر اس کی مرضی کا مسئلہ بول کر یہ لوگ اس سے کچھ پیسے کما لیتے تھے. ایسا کرنا غلط ہے نہیں. ہے سو مسئلہ بولنا، ہے سو مسئلہ بول کر فیس دینا صحیح نہیں ہے. مسئلے مسائل بول کر فیس دینا جائز نہیں ہے. لیکن یہ لوگ ہے سو مسئلہ نہیں، نئے سو مسئلہ لوگوں کو بتا کر کتاب میں بدل دے کر غلط مسئلہ بتا کر لوگ فیس دیتے، پیسے لیتے تھے، رشوت لیتے تھے، وڈی لنچم لیتے تھے، لنچم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے بربادی ہے. یہ لوگ جو غلط مسئلے لکھ کر لوگوں کو بولتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بول کر بولتی ہیں کہ تورات میں ایسا سے بول کر بولتی ہیں، ان لوگوں کے لیے بڑی بربادی ہے. اب وہ یہ لوگ جو فیس ان سے وصول کرتی ہیں، رشوت جو لیتی ہیں، اس پر بھی اللہ کی طرف سے ان کے لیے پکڑ ہے اور وعید ہے. آگے دیکھو، آگے یہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ ہمارے کو دوزخ کی آگ نہیں چھیتی، ہمیں دوزخ میں جاتے نہیں ہرگز بول کر بولتے تھے لوگ. اگر گئے تو بھی چند دن کے لیے جائیں گے، یہ بولتے تھے. اب وہ چند دن کی تفسیر علماء فرماتے ہیں یہ لوگ اپنے عقیدے کے حساب سے کیا بولتے تھے؟ ہمیں دوزخ میں جائیں گے نہیں. پہلی بات، اگر گئے تو ہم چند دن کے لیے دوزخ میں جائیں گے. تو اس کے بارے میں علماء تفسیر فرماتے ہیں. نمبر 1، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، اگر گئے تو ہم چند دن کے لیے جائیں گے. تو اس سے یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہود کا عقیدہ ہے کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے. تو یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ دنیا کی عمر، ابھی حدیث میں تو نہیں ہے ایسی بات، غلط باتیں ہیں سب. تو یہودی لوگ کیا بولتے تھے؟ دنیا کی عمر 7000 سال ہے، تو 1000 سال کے حساب سے ایک دن ہمیں جہنم میں جلیں گے. تو اس طرح ہمیں 7 دن جہنم میں جلیں گے، اس کے بعد ہمیں جہنم سے چھٹکارا پالیں گے. یہ لوگ یہ بولتے تھے ایسا. ایک بات تو یہ. دوسری تفسیر کیا ہے اس کا؟ دوسرا مطلب کیا ہے اس کا؟ دوسرا مطلب ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کتاب لانے کے لیے طور پہاڑ پر گئے تھے تو وہاں 40 دن موسیٰ علیہ السلام اعتکاف کیے تھے. تو انہوں جب وہاں چلے گئے تو ان کی یہ قوم بچڑے کی پوجا میں لگی تھی، پیچھے بات آ گئی تھی. تو 40 دن تک بچڑے کی پوجا میں تھی. تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ 40 دن تک جیسا ہماری قوم، ہمارے بڑے بچڑے کی پوجا میں لگے تھے، ویسا ہم 40 دن تک جہنم میں جلیں گے، اس کے بعد پھر ہمارے کو چھٹکارا ہو جائے گا. ایسا لوگ بولتے تھے. ایک بات تو یہاں تک ہوگی. اب دیکھو، عقل بھی اس بات کو مانتی نہیں. کیسا دیکھو، اب یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بچڑے کی پوجا کرے سو، ان کی اولاد ہے سو، انہوں خود نہیں کی، ان کے باپ دادا کے سو. سمجھنے کی بات کیا ہے؟ دیکھو عجیب بات، ان کے باپ دادا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودی لوگ اگر بچڑے کی پوجا کرے تو عذاب کس کو ہونا؟ ان کو عذاب ہونا. ان کے سمجھنے کے حساب سے ان کے باپ دادا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودی لوگ بچڑے کی پوجا کی تو اللہ ان کو جہنم میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ اللہ ان کو جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. دوسری بات، اسی طرح عیسائی لوگ کیا سمجھتے تھے؟ کل پرسوں بتایا تھا آپ کو میں کہ یہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہوں اللہ کے خاص بندے، اللہ کے خاص بچے کہتے، ان کے گناہوں کو معاف کر رہے کہ ویسے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سولی پر کر کے اللہ ان کو مروا دیا ہے. ان کے سمجھنے کے حساب سے یہاں بھی وہی سوال، وہی بات ہے. 2000 سال بعد آنے والے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا، سولی پر اٹکا دیا. یہ کیسا عقل میں آنے والی بات ہے؟ عقل بھی اس بات کو مانتی نہیں ہے، غلط بات ہے یہ بات تو یہاں تک رہی. اور ایک بات سمجھو، اور ایک مطلب کیا ہے اس کا؟ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر فتح کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے تو اس وقت تو یہودی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کے گوشت میں زہر ملا کر دیتی ہے. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات پورا واقعہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گوشت کا ٹکڑا بولتا ہے یا جبرائیل علیہ السلام آ کر بتاتے ہیں رسول اللہ مجھے کھاؤنا کو بول کر. تو اس واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ تو اس میں گوشت ملی کیا بول کر پوچھتی، ان سے بات چیت ہوتی ہے تو ہاں بول کر بولتی. پھر بولتی تمہارا کیسے معلوم ہاں بول کر؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتی مجھے یہ گوشت کا ٹکڑا بتایا بول کر بولتی. اور آگے کی بات اور کچھ سوالات ہیں دوسری روایتوں میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پوچھتے ہیں بات چیت کے سوال جواب میں، بتاؤ اس عورت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ دوزخ میں کون جائیں گے؟
اس یہودی عورت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تو وہ یہودی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتی ہے دوزخ میں تو ہمیں جاتے نہیں، اگر گئے تو بھی ہمیں چند دن جائیں گے، ہمیں پھر دوزخ سے نکل جائیں گے، ہمیں دوزخ سے نکلنے کے بعد میں تمہاری امت دوزخ ہو جاتی کو بولتی وہ عورت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتی اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم یہودیوں کو دوزخ سے نکال کر ہم مسلمانوں کو اور میرے ماننے والے لوگوں کو دوزخ میں ڈال دے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں۔ تو وہ مطلب کیا ہے اس کا کہ یہودی لوگ اور عیسائی لوگ اپنے عقل کے حساب سے لوگ کیا سمجھتی ہیں، ہمیں جنتی سمجھتی ہیں لوگ، جبکہ ایسی صحیح بات نہیں ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ اب دیکھو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم ان سے پوچھو کہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، تمہارا اللہ کا کیا تو بیچ میں وعدہ ہوا کیا؟ اللہ تمہارے سے کیا تو بولے کیا میں تمہارے کو اے یہودیوں اور اے عیسائیوں میں تمہارے کو ہرگز دوزخ میں نہیں ڈالوں گا؟ اللہ تمہارے سے کیا تو وعدہ کر کو ہے کیا؟ اگر اللہ وعدہ کرے تو اللہ وعدے سے بات چھوٹ، اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں کرتے۔ اللہ کیا تو وعدہ کر کو ہے کیا؟ نہیں وعدہ کر کو ہے۔ ہاں اللہ کا وعدہ کس پر ہے؟ ایمان لاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر، تب تمہاری جنت ہو سکتی ہے۔ لیکن قرآن پر ان کا ایمان نہیں ہے، یہ لوگ مانتے نہیں یہ لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہی آخری کتاب ہے، ان کی کتاب اور ان کی نبوت قیامت تک چلے گی، ان کا وہ عقیدہ ہے۔ اس لیے یہودی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں وہ لوگ، اور عیسائی لوگ ان کو نہیں مانتے کرتے۔ یہ لوگ ان کو غلط بولتے ہیں، وہ لوگ ان کو غلط بولتے ہیں۔ یہ دو قسم کے لوگ ہمارے کو غلط بولتے ہیں، یہ ہے ان کا حال۔ اپنے حساب سے لوگ سمجھنے سو تو ان کے حساب سے لوگ کیا سمجھتے ہیں، ہمیں دوزخ میں جاتے ہیں سمجھتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاح بولتی ہیں تم ان سے پوچھو میں کیا تو ان کو وعدہ دوں کیا دوزخ میں ڈالتا نہیں کا کو بول کو، اگر میں کیا تو ان کو وعدہ کر کو ہے تو میں وعدہ خلاف نہیں کرتا میں۔ یا پھر یہ لوگ میرے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں کہ جس کا ان کو علم نہیں ہے، میں بولا بھی نہیں ان کو، میں وعدہ بھی نہیں کیا، اور تورات کے اندر بھی لکھو بھی نہیں ہے میں یہودیوں کو دوزخ میں ڈالتا نہیں بول کر لکھو بھی نہیں ہے، انجیل کے اندر لکھ کر نہیں کہ میں عیسائیوں کو دوزخ میں ڈالوں گا، لکھ کر بھی نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ میں سب لوگوں ایمان لاؤ، اسلام لاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانو، ان کی کتاب پر چلو، ان کے طور طریقے پر چلو، میں تم کو دوزخ میں نہیں ڈالوں گا، اس پر ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ لوگ اپنے حساب سے لوگ اپنے آپ کو جنتی سمجھتی ہیں، اور پھر مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو، یہ سب لوگ دوزخی اور ان کو گنہگار سمجھتی ہیں لوگ۔ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ آگے دیکھو آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ، یہ لوگ دوزخ میں کیوں نہیں جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں بلا یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، من کسبا کیونکہ جو آدمی برائی کمایا، برائی کو وہ آدمی اختیار کیا، وہ احاطت بہ خطیئتہ، اس کی برائی اسے گھیر لیتی ہے، اسے گھیر لی ہے۔ تو اب جب برائی آدمی کفر شرک کیا ہے، اس برائی کی وجہ سے وہ آدمی پورا برا ہو گیا آدمی، تو پھر فاولئک اصحاب النار، تو کفر شرک کرنے والا بندہ وہ دوزخی ہے، ہم فیہا خالدون، اب وہ بندہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مطلب اس سے کیا معلوم، آگے دیکھو آگے کی آیت سے معلوم ہوگا مطلب والذین، جنت میں کون جائے گا معلوم ہوگا اس سے، والذین آمنوا، دیکھو جنت میں جانے کے لیے پہلی چیز جو لوگ ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہے، ایمان ہو تو اچھے عمل ہو تو جنت میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، یہ لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہوگی؟ کفر اور شرک، یہ جہنم میں جانے کی وجہ ہوگی، اور ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی ان کے لیے، وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اگر جنت میں جانا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان لانا پڑے گا، آمنو وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کرنا پڑے گا۔ یہ دو لوگ چیزاں ہیں تو بندہ جنت میں جا سکتا ہے، اور جنت میں بندہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت میں جانے کے لیے ایمان مضبوط کرنے کی، اعمال کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔